کانسا عطاء رحمان خالد صاحب مانچسٹر UK سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں بظاہر تو اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ پانی وغیرہ کوئی اس پاؤں تک وہ نہیں پہنچتا، ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، تو اور اس کا کرنے کا مسح کرنے کا جرابوں وغیرہ پر طریق کیا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ وضو کی حالت میں پاؤں پر جرابیں پہنتے تھے تو پھر آئندہ جب وضو فرماتے تھے تو جرابیں اتار کر پاؤں نہیں دھوتے تھے، بلکہ ہاتھ جو گیلے ہوتے تھے وہ انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے جو پاؤں کے اوپر کی سطح ہے اس سطح پر جرابوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ٹخنوں تک پھیرتے تھے۔ تو یہ تو مسح کا طریق ہے۔ چنانچہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا، تو جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں نے آپ کی جرابیں اتارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جرابیں اتارنے کی اور پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے جب جرابیں پہنی تھیں تو اس وقت میرے پاؤں ادخلتہما طاہرتین باوضو تھا، اس لیے اب ان پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہو، یعنی جس بستی میں اس کی رہائش ہے وہی اسی بستی میں موجود ہو، تو جب اس نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو جرابیں پہننے کی حالت میں جب اس کا وضو ٹوٹے گا، وضو ٹوٹنے کے وقت سے آئندہ 24 گھنٹے تک جو نمازیں آئیں گی ان نمازوں کے لیے وضو کرتے ہوئے اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف جرابوں پر مسح ہو جائے تو اس کا وضو ہو گیا اور نماز پڑھنی جائے۔ اور سفر کی حالت میں جب وضو کر کے اس نے جرابیں پہنی ہوں اور جب جرابیں پہننے کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے آئندہ 3 دن تک جو نمازیں ہوں گی ان نمازوں کے لیے وضو کرتے وقت اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف جرابوں پر مسح ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ہے جرابوں پر مسح کا طریق۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کا بظاہر ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا۔ بھئی فائدے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، جسمانی، ذہنی، اخلاقی، روحانی۔ تو اس میں بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بتا دے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو گے تو تم سے بھی اللہ پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر ایک مسلمان خلوص نیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کرے گا تو یہ آیت کہتی ہے کہ اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ وہ خدا کا پیارا بن جائے گا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کسی مسلمان کے گناہوں کا معاف ہو جانا اور اس کا محبوب خدا بن جانا، اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم جو ہے اس میں لچک پائی جاتی ہے۔ حالات کے اعتبار سے یا کوئی مشکل ہو، تنگی ہو، اگر اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو بار بار جرابوں کو اتارنا اور پھر دھونا اور پھر پاؤں کے خشک ہونے کا انتظار کرنا اور پھر جرابیں پہننا، یہ انسان کے لیے عملی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسے سہولت پہنچانے کے لیے شریعت نے بتایا کہ جب تم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور پاؤں خشک ہو گئے اور وضو کی حالت میں ہی جرابیں پہن لی ہیں تو پھر تمہیں یہ رعایت کی گئی ہے۔ اور پھر مسح کرتے ہوئے انسان اپنے ذہن کو یہ بتاتا ہے، تصویری طور پر خدا کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا حکم تو تھا پاؤں دھونے کا، مگر تو نے جو مجھے رعایت دی کہ میں اس حالت میں مسح کر لوں،
تو میں اس حکم کو ذہن میں رکھتا ہوں اور میں پاؤں پہ مسح کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کون صاحب بہت شکریہ۔